السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی۔ وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان ہی میں تھے وہیں رہنے دیے گئے، جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان میں چونکہ قریب قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی نہیں رہا۔ جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بارڈر تک پہنچا دیے گئے۔ ادھر کا معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چمنگوئیاں ہوئیں۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار اخبار پڑھتا تھا، جب اس سے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک سکھ پاگل نے دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں تو وہاں کی بولی بھی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرایا، مجھے تو ہندوستانوں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں، ہندوستانی بڑے۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں اس درخت پہ ہی رہوں گا۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یکلخت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا، چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے پر اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہوتا، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں آئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو ملتے تھے، اوپرز دی گڑگڑ دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، اوپرز دی اینکس دی گڑگڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرے داروں کا کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج چکے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ بہت غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بہت سنجیدگی سے جواب دیتا،
اوپرز دی گڑ گڑ دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین پاکستانی گورنمنٹ۔ بشن سنگھ نے بھی دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیال کوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا، پر اب سنا ہے پاکستان میں ہے۔ کیا پتا کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں ہو، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، یا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سرے سے غائب ہی ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بہت بھیانک ہو چکی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہے۔ وہاں اس کی کئی زمینیں ہیں، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے۔ اچانک دماغ پلٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے، اس کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ ایک مدت سے یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو انہوں نے آنا ترک کر دیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آتے تو اسے اپنے آپ ہی پتہ چل جاتا، چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پہ خوب سا صابن رگڑتا، سر پر تیل لگاتا، کنگھا کرتا، اپنے کپڑے جو کبھی استعمال نہ کرتا تھا نکلوا کر پہنتا، یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپرز دی گڑگڑز دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین کہہ دیتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتے بڑھتے 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کریت دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے سے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں، کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہیں تو وہ یقیناً اسے بتاتے اور کہتے کہ پاکستان میں ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک ایسا پاگل تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اب پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا، وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ابھی ہم نے حکم نہیں دیا ہے۔ بشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت کی کہ وہ حکم دے تاکہ جھنجٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا۔
اس لیے کہ اسے اوپر کے بے شمار حکم جاری کرنا تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ برس پڑا، اوپرس دی اینکس دی گڑگڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، واحد گرو جی کا خالصہ، واحد گرو جی کی فتح، ست سری اکال، جو بولے سو نحال۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو میری بات ضرور سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان دوست ملاقات کے لیے آیا۔ وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ او یار، میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، لیکن فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان پہنچ گئے ہیں۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی، اور وہ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ یاد کرنے لگا، روپ کور۔ فضل دین نے رک رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، تو بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی دواجا سنگھ کو میرا سلام کہنا، اور میری بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا فضل دین راضی خوشی ہے، اور وہ بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، اور دوسری کٹی ہوئی تھی وہ 6 دن بعد مر گئی۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدرے حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں؟ وہ ہندوستان میں، نہیں پاکستان میں۔ فضل دین بھوکلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپرس دی اینکس دی بڑبڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، پاکستانی گورنمنٹ، ہندوستانی گورنمنٹ، دور فٹے منہ۔ تبادلے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں، اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر پھینکا کیوں جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمان اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، باؤ جی، یہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، ارے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اور ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے۔
وہ زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی، اینکس دی، بڑبڑ دی، مونگ دی دال آف دا لالٹین، توبہ ٹیک سنگھ آف دا پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو ہم اسے فوراً وہاں پہنچا دیں گے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو اسے فوراً وہاں پہنچا دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت اس جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا، اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں چھوڑ کر تبادلے کا باقی کام جاری رہا۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس سے دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا، اوندھے منہ پڑا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان تھا، اور درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ اوپرس دی، گڑ دی، اینکس دی، مونگ دی دال آف دا لالٹین، پاکستانی گورنمنٹ، ہندوستانی گورنمنٹ۔ اللہ